ہاں دیکھیں، زندگی نا اگر ہم تھوڑا گہرائی میں جا کر سوچیں تو بالکل ایک جدید اور انتہائی پیچیدہ قسم کی ویڈیو گیم کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، ایک ایسی گیم جس میں ہم مکمل طور پر کھو جاتے ہیں۔ بالکل، مطلب ہم خود کو اس گیم کے مختلف لیولز عبور کرنے، نئے مشنز پورے کرنے اور روزمرہ کے ٹاسکس میں اتنا غرق کر لیتے ہیں کہ ہم یہ بات ہی ذہن سے نکال دیتے ہیں کہ ہم اصل میں ایک گیم کا حصہ ہیں۔ صحیح، ہم بس پوائنٹس اکٹھے کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہاں، ورچوئل پوائنٹس یا پھر اپنی ایک ڈیجیٹل اور سماجی شناخت بنانا، اور اس عارضی دنیا کو ہی ہم نے اپنی کل کائنات سمجھ لیا ہوتا ہے، اور یہ سب ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اصل حقیقت سے اپنا دھیان ہٹا سکیں۔ لیکن کیا ہو جب گیم اچانک رک جائے؟ بالکل، مطلب کیا ہوگا جب اچانک بنا کسی وارننگ یا الٹی گنتی کے اسکرین مکمل طور پر سیاہ ہو جائے، سیدھا گیم اوور، اور اچانک وہ اصلی دنیا سامنے آ جائے جسے ہم مسلسل نظر انداز کر رہے تھے۔ وہ جو اسکرین کا اچانک سیاہ ہو جانا ہے نا، اور گیم کا وہیں رک جانا، دراصل وہی لمحہ ہے جسے انسانیت موت کہتی ہے۔ صحیح۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی لمحے کے اندر جھانکنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے سامنے آج جو نوٹس اور تحریریں موجود ہیں وہ عاجز مسلمان اور ابو ارمش AF کی جانب سے مرتب کی گئی ہیں۔ ہاں، جن کا عنوان ہے موت کی سختیاں، الہی حقیقت اور جدید سائنس۔ جی بالکل، اور ان تحریروں میں قرآنی آیات، احادیث اور سلف کے اقوال کو جدید نفسیاتی اور سائنسی حوالوں کے ساتھ جوڑ کر ایک بہت ہی حیرت انگیز اور حقیقت پسندانہ خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ جب یہ ویڈیو گیم ختم ہوتی ہے تو پردے کے پیچھے اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اور ان نوٹس کا آغاز ہی ایک ایسی حقیقت سے ہوتا ہے جو انسان کو اندر تک جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر چیز سے بھاگنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو نکال ہی لیتے ہیں نا۔ ہاں، ہم ہمیشہ فرار چاہتے ہیں۔ بالکل، غربت سے بچنے کے لیے ہم دن رات کام کرتے ہیں، بیماریوں سے بچنے کے لیے دوائیں کھاتے ہیں، ناپسندیدہ لوگوں اور بھاری ذمہ داریوں سے فرار کا کوئی نہ کوئی جواز تراش لیتے ہیں، اور حد تو یہ کہ ہم شور و غل اور مصروفیات کے ذریعے اپنے ضمیر کی آواز کو بھی دبا دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ لیکن موت وہ واحد حقیقت ہے جس سے آج تک نہ کوئی دنیا کا طاقتور ترین بادشاہ بچ سکا، نہ کوئی نوبل انعام یافتہ سائنسدان، اور نہ ہی کوئی ظالم حکمران۔ یہاں سورۃ آل عمران کی اس بنیادی آیت کا حوالہ ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ اور ساتھ ہی سورۃ نساء کا وہ مقام جہاں یہ تنبیہ ہے کہ موت انسان کو پالے گی، چاہے وہ کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چھپ جائے۔ ہاں، مضبوط قلعے، اور یہ جو قلعوں کا تصور ہے نا، اس پر اگر ہم آج کے دور کے حساب سے غور کریں تو بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ماضی میں وہ قلعے پتھروں اور اونچی دیواروں والے ہوتے تھے، آج کے دور میں انسان کے وہ قلعے ہمارے جدید ہسپتال، انتہائی نگہداشت کے وارڈز یعنی ICU، لائف سپورٹ مشینیں اور اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹس ہیں۔ ہم نے ٹیکنالوجی کو اپنا قلعہ بنا لیا ہے۔ بالکل، انسان سمجھتا ہے کہ اس نے ٹیکنالوجی اور سائنس کے ذریعے موت کے خلاف ایک دیوار کھڑی کر لی ہے، لیکن مصنفین یہ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ موت کوئی طبی بیماری نہیں ہے جس کا علاج ڈھونڈ لیا جائے گا۔ صحیح، یہ تو ایک حتمی قوت ہے۔ ہاں، یہ ایک ایسی حتمی قوت ہے جو ہر مادی، سائنسی اور جسمانی رکاوٹ کو غیر متعلقہ بنا کر سیدھا انسان تک پہنچتی ہے۔ تو اگر موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ان تمام جدید قلعوں کو چیرتی ہوئی اندر آ جاتی ہے، تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ یہ لمحہ اصل میں محسوس کیسا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیونکہ ہم عام طور پر سنتے ہیں اور شاید خود کو تسلی دینے کے لیے کہتے بھی ہیں کہ فلاں شخص بہت سکون سے سوتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، بس دل نے کام کرنا چھوڑ دیا اور سانس رک گئی۔ لیکن ان تحریروں کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ محض دیکھنے والوں کا وہم ہے۔ حقیقت اس سے بہت مختلف اور شدید ہے۔ اس پورے مرحلے کو عربی میں سکرات الموت کہا گیا ہے۔ جی، سورۃ کاف میں واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی، یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ بالکل۔ تو یہ سکر یا سختی اصل میں کیا ہے؟ کیا واقعی یہ اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے؟ دیکھیں، سکر کا لفظی مطلب عربی میں وہ کیفیت ہے جو انسان کی عقل اور ہوش و حواس پر پوری طرح چھا جائے، جیسے شدید غشی، بے ہوشی یا نشے کی حالت۔ اچھا۔ تفسیر ابن کثیر میں اسے اسی شدید تکلیف اور بے بسی سے تشبیہ دی گئی ہے جو روح کے نکلتے وقت انسان کے پورے وجود پر طاری ہوتی ہے۔
امام قرطبی نے تو اسے مزید کھول کر بیان کیا ہے کہ موت کی یہ تکلیف تلواروں کے پے در پے وار سہنے سے بھی زیادہ شدید ہو سکتی ہے۔ واہ، تلواروں کے وار! بظاہر تو یہ بات سننے میں کافی مبالغہ لگتی ہے، لیکن اگر ہم اس کی بائیولوجیکل اور روحانی وجوہات پر غور کریں تو یہ بالکل منطقی معلوم ہوتی ہے۔ میں سمجھاتی ہوں کیسے۔ جی بتائیں۔ دیکھیں، روح محض کوئی ہوا کا جھونکا تو نہیں نا جو پھیپھڑوں سے بس باہر نکل جائے۔ اس روح نے دہائیوں تک اس مادی جسم کے ایک ایک خلیے، ایک ایک رگ اور پٹھے کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ وہ اس جسم میں پوری طرح پیوست ہے۔ مطلب ایک بہت گہرا کنیکشن ہے۔ بالکل، اور جب اس گہرے اور پیچیدہ تعلق کو توڑا جاتا ہے تو وہ ایک غیر معمولی صدمہ یا ٹراما پیدا کرتا ہے۔ یہ جسمانی سطح پر ایک بہت بڑا جھٹکا ہوتا ہے۔ اور اسی تکلیف کے حوالے سے نا ان نوٹس میں ایک ایسا پہلو سامنے لایا گیا ہے جو میرے خیال میں کسی بھی انسان کی سوچ کے دھارے بدل سکتا ہے۔ جی، وہ صحیح بخاری کی روایت کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ ہاں بالکل۔ ہم شاید یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ایسی سختیاں اور تکالیف صرف ان لوگوں کے لیے ہوں گی جنہوں نے زندگی میں ظلم کیے یا گناہ گار تھے، لیکن صحیح بخاری کی اس روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کائنات کی سب سے محبوب اور کامل ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں بھی ان کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا تھا۔ جی بالکل۔ آپ اس میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے اور فرماتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ ہاں، اور یہاں میرے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم اس پر رک کر تھوڑی بات کریں۔ اگر اللہ کے سب سے محبوب نبی کو بھی ان تبری سختیوں سے گزرنا پڑا تو کیا یہ تحریریں اسے ایک حتمی روحانی پاکیزگی کے عمل کے طور پر پیش کر رہی ہیں، یا یہ محض جسم سے روح کے کٹ جانے کا ایک ناگزیر اور خالصتاً بایولوجیکل عمل ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا؟ یہ الجھن بالکل بجا ہے، اور اس کا جواب دراصل دونوں پہلوؤں کو ملا کر بنتا ہے۔ اول تو یہ کہ جسم اور روح کا جو رشتہ ہے اس کا ٹوٹنا بایولوجیکلی اور فزیکلی ایک زبردست تکلیف دہ عمل ہے۔ یعنی وہ ایک سائنسی حقیقت ہے؟ جی بالکل۔ انسان جتنا بھی نیک ہو، روح کا ہر رگ اور پے سے کھینچ کر باہر آنا ایک طبعی شدت رکھتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی زندہ درخت سے اس کی شاخ توڑی جائے۔ یہ وہ بایولوجیکل حقیقت ہے جس سے کسی انسان کو، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی استثنا نہیں، کیونکہ وہ بھی تو انسانی جسم رکھتے ہیں نا۔ صحیح۔ اور دوسرا پہلو جو علماء کرام اس حوالے سے بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انبیاء اور نیک لوگوں کے لیے یہ آخری طبعی تکلیف دراصل ان کے درجات کی حتمی بلندی اور روحانی کمال کی انتہا ہوتی ہے۔ لیکن مصنفین کا اس واقعے میں یہاں ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میری نظر میں اس کا بنیادی مقصد یہ احساس دلانا ہے کہ اگر کائنات کی وہ ہستی جس کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی وہ موت کی سختیوں کا اقرار فرما رہی ہے، تو ایک عام انسان کا یہ سوچنا کہ وہ محض نیند کی حالت میں بنا کسی احساس کے اس مرحلے سے گزر جائے گا، یہ ایک بہت بڑی خود فریبی ہے۔ بالکل، یہ روایت اس سکون کی موت والے مت کو پوری طرح توڑتی ہے۔ بالکل توڑتی ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ طبی تکلیف ناگزیر ہے، لیکن جب ہم جسمانی ناکامی سے آگے بڑھتے ہیں اور اس عین لمحے پر آتے ہیں جب روح جسم سے جدا ہونا شروع ہوتی ہے، تو تحریر ہمیں جدید دور کے تناظر میں ایک بڑی ہی خوفناک منظر کشی کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ سورۃ الواقعہ والا حصہ۔ جی، سورۃ الواقعہ کی ان آیات پر ذرا غور کریں۔ پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، ذرا اس صورتحال کو آج کے ہسپتالوں پر رکھ کر دیکھیں۔ ہاں، آج کے ICU کے مناظر۔ بالکل، کمرے میں جدید ترین مشینیں لگی ہیں، مانیٹرز پر دل کی دھڑکن اور آکسیجن کے گرافز چل رہے ہیں، ماہر ڈاکٹرز کی پوری ٹیم موجود ہے، خاندان والے باہر کھڑے رو رہے ہیں۔ مطلب انسانیت کی تمام تر سائنس، محبت اور وسائل وہاں موجود ہیں۔ لیکن وہ سب مل کر بھی اس ایک عمل کو نہیں روک سکتے جو اس مریض کے اندر ہو رہا ہے۔ ہاں، وہ سب بالکل بے بس ہوتے ہیں۔ ہسپتال کے کمرے کا یہ جو تضاد ہے نا، واقعی حیران کن ہے۔ باہر کھڑے لوگوں کو صرف ایک مادی جسم نظر آ رہا ہے جس کے اعضاء ایک ایک کر کے فیل ہو رہے ہیں اور مانیٹر کی لائن سیدھی ہو رہی ہے۔ ان کے لیے وہاں ایک خاموشی اور موت کا سناٹا ہے۔ صرف خاموشی۔ لیکن اس خاموشی کے پیچھے اس مرنے والے کے اندر ایک پوری کائنات تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، ایک غیر مری لیکن انتہائی شدید طوفان برپا ہوتا ہے۔ یعنی ایک ایسی حقیقت جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ بالکل،
جو چیزیں اب تک اندیکھی تھیں وہ اس کے لیے حقیقت بن رہی ہوتی ہیں، اور اسی مقام پر مسند احمد اور ابو داؤد کی احادیث کی روشنی میں اعمال کی بنیاد پر روح کے نکلنے کے دو بالکل مختلف راستے اور مناظر دکھائے گئے ہیں۔ بالکل، اور اگر ہم پہلے راستے کی بات کریں، یعنی ایک نیک انسان کی روح کا نکلنا، تو اس کا تجربہ بالکل مختلف اور پرسکون بتایا گیا ہے۔ روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں جو اپنے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبو لاتے ہیں۔ جی، اور پھر موت کا فرشتہ پکارتا ہے۔ ہاں، وہ نہایت نرمی سے پکارتا ہے، اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل آ۔ اور پھر اس روح کے جسم سے نکلنے کو ایک بڑی ہی خوبصورت تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ اتنی آسانی سے نکلتی ہے جیسے مشکیزے یعنی چمڑے کے پانی کے برتن سے پانی کا قطرہ بہہ نکلتا ہے۔ بالکل۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ پانی کے قطرے کی ہی تشبیہ کیوں دی گئی؟ مطلب اس میں کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، اگر ہم پانی کے قطرے کے بہاؤ پر غور کریں تو جب وہ کسی برتن سے گرتا ہے تو وہ کوئی مزاحمت نہیں کرتا، وہ اپنے قدرتی اور فطری بہاؤ کے ساتھ نرمی سے پھسل جاتا ہے، اسے زبردستی نکالنا نہیں پڑتا۔ یعنی وہ خود بخود بہہ جاتا ہے۔ جی، اور اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن یا نیک انسان کی روح اس دنیا کی مادی چیزوں سے بری طرح چمٹی ہوئی نہیں ہوتی۔ اس کا دل اس دنیا کے پیسوں، جائیدادوں یا رتبے میں نہیں اٹکا ہوتا، وہ اندر سے جانتی ہے کہ اس کا اصل گھر کہیں اور ہے۔ صحیح۔ اس لیے جب واپسی کا بلاوا آتا ہے تو وہ بغیر کسی رکاوٹ یا خوف کے ایک قدرتی بہاؤ کی طرح جسم کو چھوڑ دیتی ہے، وہ اس جدائی کے لیے تیار ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس جو دوسرا منظر ہے نا، وہ سن کر ہی انسان لرز جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کافر اور فاجر انسان کی روح قبض ہونے کا جو حال بتایا گیا ہے، اس میں سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں جو جہنم کا کھردرا ٹاٹ لاتے ہیں۔ جی، اور موت کا فرشتہ سخت آواز میں کہتا ہے، اے خبیث روح، اللہ کے غضب کی طرف نکل۔ یہ سنتے ہی وہ روح خوف کے مارے پورے جسم میں بکھر جاتی ہے، چھپنے کی کوشش کرتی ہے، وہ نکلنا نہیں چاہتی۔ وہ مزاحمت کرتی ہے۔ ہاں، اور پھر اسے جسم سے ایسے کھینچا جاتا ہے جیسے کانٹے دار سلاخ گیلی اون سے کھینچی جائے۔ یہ گیلی اون اور کانٹوں کی تشبیہ مطلب یہ بڑی عجیب اور تکلیف دہ ہے۔ ہاں، یہ تشبیہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہے، اس کے اندر ایک بہت گہری نفسیاتی اور طبی حقیقت چھپی ہے۔ آپ تصور کریں کہ اون جب گیلی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بھاری ہو جاتی ہے اور آپس میں جڑ جاتی ہے۔ بالکل، اور جب اس میں سے کوئی کانٹے دار لوہے کی سلاخ کھینچی جائے تو وہ کانٹے اون کے ایک ایک ریشے کو اپنے اندر الجھا لیتے ہیں، اور جب سلاخ کو کھینچا جاتا ہے تو وہ پوری اون کو پھاڑتی اور ادھیڑتی ہوئی نکلتی ہے۔ مطلب ایک شدید تباہی۔ جی، جو انسان اپنی پوری زندگی صرف اس مادی دنیا، پیسوں، شہرت اور جسمانی لذتوں کو اپنا کل اثاثہ مان لیتا ہے، اس کی روح دراصل اس دنیا کی محبت میں اسی گیلی اون کی طرح بھاری اور الجھی ہوئی ہوتی ہے۔ صحیح، وہ چپکی ہوئی ہوتی ہے ہر چیز سے۔ بالکل، اس نے ہر چیز کے ساتھ اپنی جڑیں بنائی ہوتی ہیں۔ وہ اس جسم اور اس دنیا کو کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتی، کیونکہ اس کے نزدیک اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے جب موت کا فرشتہ اسے نکالتا ہے تو وہ ہر رگ، ہر پٹھے اور ہر خلیے سے کھچ کر چھن کر نکلتی ہے، جو ایک ناقابل بیان کرب کا باعث بنتا ہے۔ بالکل، یہ محض فرشتوں کی سختی نہیں ہے، یہ دراصل اس کی اپنی دنیاوی محبت کی جکڑ ہے جو اسے تکلیف دے رہی ہے۔ یہ تو وہ جسمانی اور مافوق الفطرت کشمکش ہو گئی جو روح محسوس کر رہی ہے، لیکن جسم کے اندر جو دماغ ہے، جو انسانی نفسیات ہے، وہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ اصل جنگ تو صرف جسم کی نہیں ہوتی، نفسیات کی بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں، بالکل ہوتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب کا حوالہ موجود ہے کہ شیطان کا سب سے خطرناک اور آخری حملہ موت کے وقت ہی ہوتا ہے۔ وہ اس وقت پوری طاقت سے حملہ آور ہوتا ہے جب انسان درد، خوف اور کمزوری کی انتہا پر ہوتا ہے، تاکہ اسے آخری لمحات میں عقیدے اور ایمان سے محروم کر سکے۔ جی، اور یہی بات سنن نسائی کی اس روایت سے بھی ثابت ہوتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اللہ سے یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان موت کے وقت مجھے بہکا دے۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان اس وقت کیوں حملہ کرتا ہے؟
کیونکہ وہ جانتا ہے کہ موت کے اس مرحلے پر انسان کا دماغ آکسیجن کی کمی اور شدید صدمے کی وجہ سے کنفیوژن کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کی پہچان، اس کا شعور دھندلا رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ نے وجود کے ختم ہونے کے خوف کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ اس نفسیاتی پہلو پر اگر ہم مزید بات کریں تو نوٹس میں ٹیرر مینجمنٹ تھیوری کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ ہاں، TMT، بالکل، جو کہ جدید نفسیات کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اسے روزمرہ کی زندگی پر لاگو کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اندر سے اپنے لاشعور میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے ایک دن مرنا ہے اور فنا ہو جانا ہے، اور یہ احساس اسے ایک شدید دہشت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک اندیکھی دہشت۔ جی، تو اس دہشت سے بچنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ وہ کلچر تخلیق کرتا ہے، دولت کے انبار لگاتا ہے، اینٹی ایجنگ کریمیں استعمال کرتا ہے، اور اپنی زندگی کو مصروفیات سے اتنا بھر لیتا ہے جسے آج ہم ٹاکسک پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں۔ ہاں، وہ ہر وقت خود کو بزی رکھتا ہے تاکہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچنے کا وقت نہ ملے کہ وہ فانی ہے۔ وہ خود کو یقین دلاتا ہے کہ اس کا سب چیزوں پر کنٹرول ہے۔ بالکل درست۔ ٹیرر مینجمنٹ تھیوری کا لب لباب یہی ہے کہ ہماری بیشتر دنیاوی بھاگ دوڑ، ہمارا سٹیٹس بنانے کا جنون، یہ سب اس موت کے خوف کو دبانے کے میکینزمز ہیں۔ ہم نے اپنی بقا کا ایک جھوٹا وہم یا ایلیوژن بنا لیا ہے۔ صحیح۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا نام کسی بڑی عمارت پر لکھا ہوگا یا ہمارا بینک بیلنس بہت زیادہ ہوگا تو ہم شاید فنا ہونے سے بچ جائیں گے یا موت ہمیں نظر انداز کر دے گی۔ لیکن موت وہ واحد سچائی ہے جو اس پوری زندگی کے بنائے ہوئے وہم کو ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں چکنا چور کر دیتی ہے۔ انسان کا وہ احساس کنٹرول جو اس نے دہائیوں کی محنت سے بنایا ہوتا ہے نا، وہ ایک دم ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جاتا ہے۔ بالکل ریت کی طرح۔ اسے ریت کی بات سے مجھے ایک تشبیہ یاد آ رہی ہے، اور اسے اگر ہم اس نفسیاتی جنگ اور دنیاوی وہم پر لاگو کریں تو صورتحال کچھ یوں بنتی ہے۔ مطلب یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص سمندر کے کنارے بیٹھے ریت کا ایک بہت ہی شاندار محل بنانے میں اپنی پوری زندگی صرف کر دے۔ اچھا۔ وہ بڑی محنت سے اس محل کے برج بناتا ہے، دیواریں تراشتا ہے، اور اس پورے عمل کے دوران وہ سمندر کی لہروں کی طرف پشت کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ وہ ان لہروں کی آواز تو سنتا ہے مگر ان کے وجود سے انکار کرتا رہتا ہے۔ اور پھر موت کی لہر آتی ہے۔ بالکل، موت کی وہ آخری اور حتمی لہر آتی ہے، اور اس کے اس جھوٹے وہم اور اس ریت کے محل کو جسے وہ اپنی کل کائنات سمجھ رہا تھا، ایک ہی پل میں ریزہ ریزہ کر کے بہا لے جاتی ہے۔ واہ! اور اس تشبیہ کو اگر ہم مزید آگے بڑھائیں تو المیہ صرف ریت کے محل کا گرنا نہیں ہے، بلکہ المیہ یہ ہے کہ وہ انسان اس لہر کو دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ اصل حقیقت تو وہ سمندر تھا جس کی طرف میں نے پوری زندگی پیٹھ کی رکھی۔ ہاں، اور یہ ریت کا محل تو بس ایک عارضی کھیل تھا۔ بالکل۔ اور جب یہ محل گرتا ہے، جب وہ ٹیرر مینجمنٹ کی نفسیاتی ڈھال ٹوٹتی ہے، تو پھر انسان کو کیا نظر آتا ہے؟ یہیں سے ہم ان تحلیروں کے اس آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں جسے ہم حقیقت سے پردے کا اٹھنا کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں واقعی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ سورت قاف کی ایک اور بڑی طاقتور آیت کا حوالہ دیا گیا ہے کہ تو اس سے غفلت میں تھا، اب ہم نے پردہ ہٹا دیا، آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ جی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کی بصارت سے تمام دنیاوی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر اسے آخرت، فرشتے اور وہ تمام مناظر بالکل کھلی آنکھوں سے نظر آنے لگتے ہیں جو اس کے لیے غیب تھے۔ وہ چیزیں جن پر اسے دنیا میں بن دیکھے ایمان لانا تھا، اب وہ اس کے سامنے ایک ناقابل تردید مادی حقیقت بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یعنی جو اسکرین بلیک آؤٹ ہوئی تھی نا، اب اس پر اصلی گیم شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور یہی وہ لمحہ ہے جب دنیا کی مادی حقیقت اپنی تمام تر بے بسی کے ساتھ انسان پر آشکار ہوتی ہے۔ جس موبائل فون کے بغیر ہم ایک گھنٹہ نہیں گزار سکتے، جس میں ہماری پوری دنیا بند ہے، وہ ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر گر جاتا ہے۔ اور جو بینک بیلنس، جو جائیدادیں ہم نے دوسروں کا حق مار کر جمع کی تھیں، وہ اچانک کاغذ کے ٹکڑوں سے زیادہ کچھ نہیں رہتی۔ بالکل بے معنی ہو جاتی ہیں۔ وہ دوست، وہ اثر و رسوخ جو دنیا میں ہمارے ایک اشارے پر کام آتے تھے، وہ پاس کھڑے لو تو سکتے ہیں لیکن ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ انسان اس پوری وسیع کائنات میں صرف اور صرف اپنی نیتوں اور اپنے اعمال کے ساتھ بالکل تنہا رہ جاتا ہے۔ اس کے پاس پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بھی مہلت نہیں ہوتی۔ ہاں، ایک منٹ، یہاں میں تھوڑا سا رکنا چاہوں گا کیونکہ میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے۔
جی بتائیں۔ اگر ہم آج کے جدید معاشرے، ہماری تعلیم اور موٹیویشنل سپیکرز کی باتوں کو دیکھیں تو ہر طرف ایک ہی شور ہے کہ دنیا میں اپنی ایک لیگیسی چھوڑ کر جاؤ۔ مطلب کوئی بڑا بزنس کھڑا کرو، ڈیجیٹل دنیا میں اپنے آپ کو امر کر لو، یا سائنس اور آرٹ میں ایسا نام چھوڑو کہ صدیاں یاد رکھیں۔ ہاں، لیگیسی کا بہت چرچا ہے۔ یعنی معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی وہ ہے جو تم اپنے پیچھے چھوڑ جاؤ، جبکہ آج کی یہ گفتگو تو پوری کی پوری تعریف ہی الٹا رہی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی ترقی کرنا، ایجادات کرنا یا سائنس میں کوئی لیگیسی چھوڑنا بالکل ہی غلط ہے؟ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے اور میں اس الجھن کو دور کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ جی پلیز بتائیں۔ کیا یہ تحریریں ہمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ دنیا کو مکمل طور پر ترک کر دو اور بس موت کا انتظار کرو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ تحریریں قطعی طور پر دنیا ترک کرنے، غاروں میں بیٹھنے یا جائز دنیاوی ترقی کو روکنے کا درس نہیں دے رہی۔ اسلام میں تو صدقہ جاریہ یعنی ایک ایسی لیگیسی چھوڑنا جو لوگوں کو فائدہ دے، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ تو پھر اصل مسئلہ کہاں ہے؟ اصل مسئلہ دنیا کی چیزیں کمانا یا ترقی کرنا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اس گیلی اون کی طرح ان چیزوں سے چپٹ جانا ہے۔ تصادم اس بات پر نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ یا کتنا رتبہ ہے۔ صحیح۔ تصادم اس نظریے پر ہے کہ آپ اس پیسے اور رتبے کو اپنی شناخت، اپنا غرور اور اپنی حتمی منزل سمجھ لیں۔ وہ لیگیسی جو انسان کے اندر تکبر پیدا کرے اور اسے خدا سے غافل کر دے، موت اس لیگیسی کو مٹا دیتی ہے۔ ہاں، وہ ریت کے محل کی طرح گر جاتی ہے۔ بالکل، لیکن وہ کام جو دنیا کی بہتری اور خدا کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں، وہ اعمال بن کر انسان کے ساتھ اس موت کے پردے کے اس پار چلے جاتے ہیں۔ دنیا کو استعمال کرنا غلط نہیں ہے، لیکن دنیا کے ہاتھوں خود استعمال ہو جانا اور اسے اپنا خدا بنا لینا غلط ہے۔ واہ، کیا بات ہے! تو اس تمام تر تفصیلی اور گہری گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو آج ہم نے واقعی زندگی اور موت کے اس پیچیدہ سفر کو مختلف زاویوں سے دیکھا۔ جی، ہم نے کافی گہرائی میں جا کر چیزوں کو سمجھا۔ ہم نے سمجھا کہ سکرات الموت کی طبی اور جسمانی تکلیف کیا ہے اور کیوں ناگزیر ہے۔ ہم نے ہسپتال کے پرسکون کمرے کے اندر چلنے والے اس زبردست روحانی طوفان کا جائزہ لیا اور روح کے نکلنے کے ان دو متضاد راستوں کو سمجھا۔ ایک طرف پانی کے قطرے کی طرح نرمی سے بہہ جانا اور دوسری طرف کانٹے دار سلاخ سے گیلی اون کا کھچنا۔ جی بالکل، اور پھر ہم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ انسانی نفسیات اور ٹیرر مینجمنٹ تھیوری کس طرح ہمیں موت سے غافل رکھتی ہے، اور بالآخر ہم نے اس لمحے کا تصور کیا جب سارے دنیاوی پردے ہٹ جاتے ہیں اور حقیقی بصارت حاصل ہوتی ہے۔ اور دیکھیں، ان تمام باتوں پر غور کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان خوف کے سائے میں جینا شروع کر دے، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری ترجیحات کو درست کرتا ہے۔ بالکل، ترجیحات کو ٹھیک کرتا ہے۔ یہ اس روزمرہ کی اندھی دوڑ، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری پریشانیوں اور دنیا کو اپنے قابو میں رکھنے کے جھوٹے احساس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ یہ گفتگو ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہم رک کر اپنے آپ سے پوچھیں۔ کیا پوچھیں؟ یہی کہ جس اکیلے سفر پر ہمیں بہرحال جانا ہے، اس کے لیے ہم زیادہ راہ کیا اکٹھا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ریت کے محل بنا رہے ہیں یا واقعی کچھ ایسا جمع کر رہے ہیں جو پانی کی لہروں میں بھی ہمارا ساتھ دے؟ بالکل صحیح۔ اور اسی سوچ کے ساتھ اس ساری گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک بہت ہی گہرا سوال ابھرتا ہے جس پر ہم سب کو، سننے والوں کو، اکیلے میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ جی؟ سورت کاف کی اس آیت کے مطابق کہ موت کے وقت جب پردہ ہٹتا ہے تو ہماری نگاہ انتہائی تیز یعنی حدید ہو جاتی ہے اور دنیا کا ہر دھوکہ، ہر سراب ہمارے سامنے بے نقاب ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو ذرا سوچئے، اگر ہم اپنی موجودہ عام زندگی کا صرف ایک دن، جی ہاں صرف ایک دن، اس تیز اور دور اندیش نگاہ کے ساتھ گزاریں تو ہمارے آج کے کتنے ہی بے بنیاد خوف، کتنی ہی کھوکھلی دنیاوی خواہشات اور کتنی ہی فضول پریشانیاں اسی لمحے بالکل بے معنی ہو کر نہیں رہ جائیں گی۔ کیا ہم آج ہی اس حقیقت کی روشنی میں اپنا راستہ درست نہیں کر سکتے؟